بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی وسعت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اس سلسلے کا اختتام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ کہا۔ یوں سب سے پہلے ان کے منہ سے اللہ کی حمد نکلی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 عظیم شرف اور مرتبے عطا فرمائے۔ اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، روح پھونکی، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا، اشیاء کے ناموں کے علم سے سرفراز فرمایا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر تو ہم نے کر ہی دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی جنت میں ذکر کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یوں تو جنت میں تمام آسائشیں، نعمتیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام تنہائی اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی دور کرنے کا بندوبست فرماتے ہوئے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ محمد بن اسحاق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا جبکہ وہ سو رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ اور ان کی بیوی جنت میں سکون فرمائیں اور جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام بڑے آرام و سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 100 سال یا 60 سال جنت میں رہے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہیں تھی سوائے شجرہ ممنوعہ کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار بھی تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی بے پردہ ہو جائیں۔ اس نے انہیں کہا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شیطان کی ان باتوں نے حضرت حوا کو سوچنے پر مجبور کر دیا اور پھر شیطان کے مسلسل تواتر کے ساتھ سازشیں رنگ لائیں اور اس نے حضرت حوا علیہ السلام کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجرہ ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں، آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے لیے قطعی طور پر تیار نہ تھے، لیکن پھر حضرت حوا کے مسلسل اصرار پر وہ بھی راضی ہو گئے۔ ابھی ان دونوں نے پھل کو پوری طرح چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی سطرگاہیں ایک دوسرے پر عیاں ہو گئیں۔ اس پر دونوں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے درخت کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے۔ اللہ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی کے کانپ اٹھے، نہایت لاچارگی اور عاجزی سے اپنی خطا پر نادم و شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ نے ہم پر رحم و کرم نہ کیا اور معاف نہ فرمایا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی سے پھر پیدا ہونا ہے۔ چنانچہ دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند، حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر دم سنان کے مقام پر اتارا گیا۔ حضرت سخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہند میں اترے تو ان کے پاس حجر اسود تھا اور جنت کے درختوں کے پتے کی ایک مٹھی بھی تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام
السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا اور یہ خوشبودار درخت ان پتوں کی ہی پیداوار ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے ساتھ دانے ساتھ لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول کر لیا تھا۔ عرض کیا ان کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بو دیا اور وہ دانے وزن میں اس دنیا کے دانوں سے لاکھ درجے زیادہ تھے۔ وہ دانے اگے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کاٹی، پھر دانوں کو بھوسے سے جدا کیا، پھر صفائی کی، اسے پیس کر آٹا گوندا اور روٹی پکائی۔ اس طرح محنت و مشقت کے بعد اسے کھایا۔ اب در حقیقت جو سوال تھا اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ حضرت حوا کتنی بار حاملہ ہوئی اور کتنے بچوں کو انہوں نے جنم دیا۔ حضرت آدم اور حوا جنت میں ناز و نعمت میں تھے، لیکن ابلیس جو کہ سانپ کے منہ سے بولتا تھا اس نے مور کی مدد سے دھوکہ دیا اور ممنوع پھل کو پہلے حوا اور اس کے بعد آدم نے کھایا۔ روایت میں ہے کہ تب تک آدم کا عقل سالم تھا، اس نے یہ ممنوع پھل نہیں کھایا۔ اس کے بعد حضرت حوا نے حضرت آدم کو شراب پلائی، پھر اسے اس درخت کے پاس لے گئی اور اسے ممنوع پھل کھانے کے لیے کہا۔ یعنی یہ مختلف قسم کی روایتیں ہیں۔ آدم اور حوا امر الہی کی مخالفت اور ممنوع پھل کو کھانے کے بعد جنت سے باہر نکالے گئے۔ مستحق سزا کے علاوہ حوا کو اور اس کے بعد دوسری تمام عورتوں کو بہت سی سزائیں جیسا کہ ماہواری، حمل، زچگی کا درد دی گئیں۔ جنت سے نکالے جانے کے بعد آدم ہندوستان میں اور حوا جدہ میں اتری اور توبہ کے بعد عرفات کے مقام پر ایک دوسرے سے ملاقات کی۔ انہوں نے حج کے بعد اعمال کو بجا لائے اور حوا کو پہلی بار ماہواری ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے زمین پر اپنے پاؤں مارے اور آب زمزم جاری ہوا اور حوا علیہ السلام نے اس پانی سے غسل کیا۔ اما حوا کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ 20 بار حاملہ ہوئی اور 40 بچوں کو جنم دیا۔ آپ کی وفات آدم علیہ السلام کے 1 سال بعد ہوئی اور انہیں ان کے جوار میں سپرد خاک کیا۔ حوا کے اختلاف جو دفن کے بعد ہوا کہ بعض نے کہا ہے کہ حضرت حوا جدہ پر اتری اور اسی میں مدفن ہوئی اور اسے اسی لیے جدہ کا نام دیا گیا۔ حضرت حوا کا پہلا مقبرہ ایرانیوں نے بنایا ہے۔ سعودی عرب کی حکومت نے یہ مقبرہ خراب کیا۔ بعض تاریخی قول و روایت کے مطابق حضرت حوا مکہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دفن ہوئی۔